اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد یعنی کجی اور تیڑ پن کا راستہ اختیار کرنا، یہ ایک انتہائی قابل تفنید ایک منظر ہے اور موقف ہے۔ رب تعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں، بینات، نصوص قرآن و حدیث کے جو وحی الہی ہیں، ان سب کو بلا چوم و چرا تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور قبول کر لی، اطاعت کر لی۔ اور آیات کا فہم بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہو، اس منشا سے انحراف اختیار نہ کیا جائے، وہ الحاد کی شکل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو مراد ہے اس سے نہ ہٹا جائے، یہ الحاد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اپنی عقل سے ایسی باتیں کرے جو دین کے مقاصد کے خلاف ہیں، سلف صالحین کی تفسیر کے خلاف ہیں۔ کیونکہ اصل چیز تو فہم ہے۔ من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور یہ فہم دین متوارث چلا آ رہا ہے۔ قرآن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اس تفصیل اور تفسیر کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر ان کی تفصیل بھی کی گئی۔ تفصیل کس کی طرف سے کی گئی؟ من لدن حکیم خبیر، اللہ کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے۔ وہ کتاب کا فہم ہے، کتاب اللہ کا فہم جو آپ نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ سے تابعین تک پہنچا، تابعین سے اتباع تابعین تک پہنچا، تو یہ فہم متوارث ہے جو چلا آ رہا ہے، اور آج ہم تک پہنچا انہی اقوال اور نصوص کی روشنی میں۔ یہ عافیت کا راستہ، سلامتی والا راستہ اور انتہائی پسندیدہ راستہ جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج الحاد کا دور، اس وقت بھی لوگ اس میں الحاد کا شکار تھے اور اللہ کی آیات میں کج روی اور ٹیڑھ پن اختیار کیے ہوئے تھے، جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایک دینی ماحول ہے، شرعی ماحول، جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے چلا آ رہا ہے، آپ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ فہم آپ نے کتاب اللہ کا اور آیات قرآنی کا اللہ تعالیٰ سے لیا۔ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کے تعلق سے ہماری 3 ذمہ داری ہیں۔ ایک، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، دوسرا آپ کی زبان سے اس کو پڑھانا، اور تیسرا اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہر پیچیدگی ختم ہو گئی، اور نبی علیہ السلام اسی قرآن اور اس کے بیان کو آپ نے جو امت کو دیا، تو یہ بات ساتھ فرما کے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں،
جس کی رات اور دن برابر ہیں. لا یزیغ عنہ الا ہالک. اس راستے میں ہر چیز بیان ہے، موجود ہے، وضاحت موجود ہے. اس کے بعد اس کو چھوڑ کر انحراف اور کجی اور الحاد کا راستہ وہی بندہ اختیار کرے گا جس کے مقدر میں ہلاکت اور بربادی ہو اور تباہی ہو. ہر چیز موجود اور بیان. چنانچہ جو بندہ بھی الحاد کا راستہ اختیار کرے گا اور اللہ کی آیات کے بارے میں کج روی اور ٹیڑھ پن کو اختیار کرے گا، 4 وعیدیں اس کے لیے. لا یخفون علینا، پہلی بات ہے کہ ہم پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، سب کو جانتے، ہم نے ایک ایک کو گن رکھا ہے. پکڑیں گے ان کو، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. ان میں سے کوئی شخص ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ پہلی دھمکی اور وعید ہے ان کے لیے. اور آگے کیا فرمایا دوسری دھمکی؟ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. یہ استفہام انکاری. کیا جو بندہ ڈال دیا جائے آگ میں، کیا افمن، کیا جو یلقا ڈال دیا جائے فی النار آگ میں، خیر وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا امن کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت کے دن. مانا یہ لوگ آگ میں جھونک دیے جائیں گے جو ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. افمن یلقی فی النار، کیا پس جو بندہ ڈال دیا جائے فی النار آگ میں، خیر بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا آمنا امن کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت کے دن. استفہام انکاری. مانا جو آگ میں ڈال دیا گیا وہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا جو امن کے ساتھ آئے. تو ان بندوں کا انجام کیا ہے؟ آگ میں ڈالا جانا، جو ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں.